فلسطینیوں کی حمایت کی اور ان کی مدد کے لیے بھی جو ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے. جو الخدمت کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ ہم نے جتنا سامان ہم پہنچا سکتے ہیں جو وہاں پہنچ جاتا ہے اس کا ایک نظام بنایا ہوا ہے. کائرو میں بھی ہمارا سسٹم ہے, خود فلسطین کے اندر بھی انٹرنل سسٹم ہے. جیسے ہی امداد اندر جاتی ہے فوراً اس کی ڈسٹریبیوشن کا اور ایک الحمدللہ نظام ہے, لیکن وہ تو بہت محدود ہے. یہ تو ہم جو کر سکتے ہیں یہ تو اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا ایمانی فرض ہے اور وہ ہمیں کرتے رہنا ہے, وہ اس سے زیادہ کرنا ہے جتنا کر رہے ہیں. عوام سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ اس میں تعاون کریں, لیکن جو حکومتوں کے اور ریاستوں کے کرنے کا کام ہے وہ تو ریاست ہی کر سکتی ہے. سب سے بڑی ان کی خدمت یہ ہے کہ یہ جینوسائیڈ رکے, یہ نسل کشی رکے. اسی طرح ہم بائیکاٹ کے میدان میں, ہم نہیں چاہتے کہ کسی ہم دکان کو توڑیں, لیکن ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شعور کی بنیاد پر ایسی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں جو اسرائیل کو فائدہ پہنچاتی ہیں. اور اس کے لیے ہمارے بچے, ہمارے نوجوان, ہماری خواتین یہ سب یہ اویئرنیس پیدا کریں. کچھ اور نہیں کر سکتے ہم, کم از کم یہ کام تو کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس بائیکاٹ کی کیمپین کو بھی آگے بڑھائیں گے. موبلائزیشن کا یہ عمل بھی جاری رہے گا. 1 جون کو انشاءاللہ حیدرآباد میں بہت بڑا مارچ ہوگا اور اللہ نے چاہا تو یہ حیدرآباد کی ہسٹری کا سب سے بڑا مارچ ہوگا انشاءاللہ. اور اسی طرح سے ہم اپنا اس سلسلہ جاری رکھیں گے. تو غزہ کے لیے سب کو کھڑا ہونا پڑے گا, حکومت کو بھی اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. دیکھیں پاک بھارت جنگ جو ابھی ہماری پچھلے دنوں ہوئی ہے, اس کے بعد اب پاکستان کی امپورٹنس بڑھ گئی ہے. اب پاکستان کی طرف پہلے بھی لوگ نظریں کرتے تھے, اب زیادہ کرتے ہیں. اب اگر ہماری آرمی نے اپنی پروفیشنل اسکل دکھائی ہے, اگر ہماری ایئر فورس نے اپنی طاقت کا اور اپنی ٹیکنالوجی کا اور اپنی اسکل کا مظاہرہ کیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب توقعات بھی بڑھ گئی ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت فلسطین کے معاملے میں بھی انیشیٹو لے. ہم فلسطین کے معاملے میں انیشیٹو اپنا بڑھائیں گے تو کشمیر کا مسئلہ بھی دنیا میں زیادہ ہائی لائٹ ہوگا. کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ جدا جدا تو نہیں ہے. بھارت جو کچھ کشمیر میں کر رہا ہے تو یہی کرتا ہے کہ ہمارے گھروں پہ حملہ کرتا ہے, ہمارے بچوں کی نسل کشی کرتا ہے, مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنا چاہتا ہے, اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھ رہا ہے. ابھی تازہ مودی نے جو جس طرح سے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کی ہے, جس طرح اس نے بڑکیں ماری ہیں, پٹ چکا ہے لیکن باز نہیں آ رہا. اور اسی طرح سے اسی لینگویج میں اپنے ہندوتوا کا پورا ذہن رکھ کر RSS کی مینٹیلٹی, مسلمان دشمنی, اقلیت دشمنی, بلکہ ہندوستان کی اقلیتوں کی دشمنی اس میں رچی بسی ہوئی ہے اور اس کا وہ اظہار کر رہا ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ہم نے الحمدللہ بھارت کو ہر میدان میں پیچھے دھکیلا ہے. اور جو کچھ بھارت وہاں کر رہا ہے, اسرائیل فلسطین میں یہی تو کر رہا ہے, ہماری نسل کشی کر رہا ہے. وہاں ہمارے گھروں کو برباد کرتے ہیں, ہمارا پورا غزہ انہوں نے ملیا میٹ کر دیا, ویسٹ بینک پہ انہوں نے گھر گرا دیے ہیں. 100 سال سے یہ عمل جاری ہے اور وہ بھی گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھتا ہے. اور انہوں کا اشتراک سامنے آ گیا. یہ پاک بھارت جنگ میں اسرائیل ایک طاقت تھی جو پوری طرح کھل کر بھارت کا ساتھ دے رہی تھی, اور بھارت کے فوجی اسرائیل جاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. یہ دونوں ایک ہیں اور ان دونوں کے خلاف ہمیں کام کرنا پڑے گا اور پاکستان کو اس میں اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. عالم اسلام کے حکمرانوں کو بھی بلائیں, افواج کو بھی بلائیں. ہم میسج دیں گے تو انشاءاللہ اس کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اب تک اسرائیل اسی لیے دندناتا پھر رہا ہے کہ مسلم حکمرانوں کی طرف سے کوئی واضح میسج نہیں گیا اس کے پاس, افواج کی طرف سے بھی نہیں گیا. اس لیے اب ہماری پوزیشن پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ بڑھ گئی ہے اور زیادہ لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں, ہم ایک پروفیشنل آرمی رکھتے ہیں, ہماری ایئر فورس اس وقت دنیا کی ٹاپ کی ایئر فورس میں شامل ہے. تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی آگے بڑھ کر کام کریں. جہاں تک یہ پاک بھارت کشیدگی کا تعلق ہے, مودی جتنی بھی بات کر لیں, لیکن یہ بات اب دنیا کو پتہ چل گئی ہے کہ بھارت کا جو متھ تھا, اس نے جو تاثر بنایا ہوا تھا, وہ سب گر گیا ہے. اس کا گھمنڈ, اس کا ناز, اس کا غرور, تکبر سب خاک میں مل گیا ہے. اور پاکستان الحمدللہ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر بھی اور اپنی پروفیشنل اسکل کی بنیاد پر بھی سامنے آیا اور اس نے شکست سے دوچار کیا ہے. اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بھارت کے قدم بہت پیچھے کی طرف گئے. اس کی ٹیکنالوجی اور اس کی ایئر فورس اور اس کی جو بھی صلاحیت ہو سکتی تھی, وہ سب کو ہم نے الحمدللہ بھرپور طریقے سے نشانہ بنایا ہے. لیکن ہم اگر یہ توقع کریں کہ بھارت آرام سے بیٹھ جائے گا, وہ 2 کام کر سکتا ہے.
ایک تو وہ چھپ کر وار کرنے کے عادی ہیں لوگ، وہ انفلٹریشن کرتے ہیں، وہ انسرجنسیز کرتے ہیں، وہ پراکسی لڑتے ہیں، وہ ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایسے گروپس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جو بلوچستان میں علیحدگی کی تحریکیں چلائیں، جو خیبر پختونخوا میں بدامنی پیدا کریں. لیکن جو حکومت کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان سازشوں کو ناکام کرے. ایک طرف ہمیں جنگ کے میدان میں تیاری رکھنی ہے اور دوسری طرف ہمیں اپنے عوام کو امن بھی فراہم کرنا ہے اور سہولت بھی فراہم کرنی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں جو صورتحال ہے، خاص طور پر وزیرستان میں میر علی کا جو معاملہ ہے، اس میں صرف بیان دینے سے حکومت بری ذمہ نہیں ہو سکتی. اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ڈرون آیا ہے، یہ موقف کہ یہ ڈرون ہمارے پاس بھی ہے اور ان کے پاس بھی ہے، یہ کہتے جان نہیں چھٹے گی. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. دیکھیں، کسی دہشت گرد کو پکڑنے پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، دہشت گردی کرنے والے کے خلاف کارروائی کرنے پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن کولیٹرل جو ڈیمیج ہوتا ہے، یہ ہماری غلطی سے کوئی ڈیمیج ہوتا ہے، ہمارے کسی فیملی پر اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری تو پاکستان کی حکومت پر ہے، صوبائی حکومت پر ہے، وفاقی حکومت پر ہے، اداروں پر ہے. تو یہ کہہ کر ہم جان نہیں چھڑا سکتے کہ یہ نہیں ہوا. غلطی کو غلطی مانا جائے، اس پر کارروائی کی جائے، آئندہ ایسی غلطیوں کی روک تھام کی جائے، عوام کو اعتماد دیا جائے. جس کی فیملی میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے بعد آپ پورے علاقے، پورے محلے پہ جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو دشمن انہی چیزوں کا تو انتظار کر رہا ہوتا ہے. تو ہم دشمن کو کیوں موقع فراہم کریں؟ ہم اپنے لوگوں سے کیوں بات نہیں کرتے؟ وہ جو دھرنا وہاں پر وزیرستان میں موجود ہے، اس پر بات ہونی چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے. ان کے مطالبات جائز ہیں کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے اس کو آپ اس کے خلاف کارروائی کریں، جو قانون اور ضابطے کے مطابق کریں. تو اگر حکومت یہ کام کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں عوام کا اعتماد بحال ہوگا. عوام کا اعتماد ہوگا تو ہم بڑی بڑی جنگیں لڑ لیں گے، اور اگر عوام کا اعتماد بحال نہیں ہوگا تو ہم جنگیں کیسے لڑیں گے؟ دیکھیں بھی یہ پاک بھارت جنگ ہوئی، پوری قوم ایک پیج پر آ گئی. جماعت اسلامی اپنے سارے اصولی موقف اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ہم نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر کہا کہ اس وقت کوئی اختلاف نہیں، پوری قوم مل کر فوج کے ساتھ کھڑی ہوگی، حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی. اور ہوئے، اور اللہ نے کامیابی دی. تو اب ایسا کوئی بھی کام جس کے نتیجے میں یہ تفریق پیدا ہو اور دشمن کو موقع ملے، تقسیم پیدا ہو اور دشمن اس کا فائدہ اٹھائے، یہ تفریق ختم کرنا حکومت اور فورسز کی ذریعے. تو میں اب حکومت سے ہی مطالبہ کرتا ہوں کہ خاص طور پر وزیرستان کے اس مسئلے کو فوراً ایڈریس کریں، وہاں دھرنے کے شرکاء کے مطالبات کو ایڈریس کریں. کوئی ناجائز بات نہیں ہے، جائز بات ہے. تحقیقات کا مطالبہ ایک جائز بات ہے. غلطی کرنے والے کے خلاف قانون اور ضابطے